آپ ریکارڈنگ دیکھیں تو 40 منٹ 42 منٹ کی ہوتی ہے بس. تو یہ 40 اور 42 منٹ کا ٹائم آپ مجھے دیتے ہیں اس لیے کہ کچھ باتیں سنیں اور زندگی کو سنوارنے کے لیے. ہم پکچر دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا فلم، 2.5 گھنٹے کا فلم دیکھتے ہیں. آپ بتائیے ایمان سے کہ آپ کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے؟ آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں؟ شریعت پر فالوور ہو جاتے ہیں، شریعت کے فالوور ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. آپ مخالف ہو جاتے ہیں، آپ گنہگار ہوتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں کی عیاشی کراتے ہیں، اپنے کانوں کی عیاشی کراتے ہیں، پلس گنہگار اور مستحق عذاب ہو کر 3 گھنٹہ آپ برباد کرتے ہیں. لیکن جمعہ کا دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بہترین موقع فراہم کیا جمعہ میں 2 چیزوں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اجتماع ہو، دل سے دل ملیں جمعہ کو. ایک ہوتا ہے جمعہ اور جمعہ کے بعد اجتماع کو جمعہ بولا گیا ہے. جمع ہوتے ہیں اسی سے اجتماع ہے، اسی سے جمعہ ہے، جمع ہونا ہے. اب نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کے بارے میں، اور بہت سارے لوگ تو جمعہ کے دن بھی جو ہے مصافحہ ایک دوسرے سے کر نہیں پاتے. کر لیا کیجئے، میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، مصافحہ معانقہ کر لیا کیجئے. آقا فرماتے ہیں جب تم ہاتھ سے ہاتھ ملو گے، اپنے بھائی سے ہاتھ ملاؤ گے اور درود شریف پڑھو گے، کیا درود پاک پڑھو گے، یہ کہو گے یغفر اللہ لنا ولکم، اگر کہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دے گا. کیا کم ہے، اس سے بڑھ کر کیا بولوں میرے آقا کا احسان کیا بولوں میں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا. یہ جو کتاب ہے منبر پر، عرب میں منبر پر دیکھیے، عربی خطبہ منبر پر ہوتا ہے. اس کو خطاب نہیں سمجھتے لوگ، یہ کوئی خطاب نہیں ہے. مولانا ہمارے مفتی احسان صاحب، مفتی دعوت اسلامی، الحمدللہ ایک ہمارے پڑوس ملک کے بہترین مفتی ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ بڑی عزت، بڑا مقام حاصل کیا انہوں نے. آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا خطاب عربی میں ہوتا ہے، منبر پر چڑھ کے ہو جاتا ہے. وہی خطاب ہندوستان پاکستان میں عربی میں نہیں ہو پاتا، تو اس لیے خطیب نیچے کھڑ کے دیتا ہے. یہ بھی منبر پر کھڑ کے دینے کے مترادف ہے، اس کو وہی مقام حاصل ہے. کیوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو خطاب رکھا؟ تو آپ کو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ ہماری اخلاق رذائل کو نکال کر، معاشرے کے اندر سے برائیوں کو نکال کر اچھائیاں داخل کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، اس کا علم حاصل ہو جائے، اس کو انفارم کرنا ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے، اور آپ لوگ سننے کے لیے جمعہ کے دن جمع ہونا ہے. آپ گھر سے جب نکلے تو اچھی نیتیں کر کے نکلیے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، آقا کی سنت پر عمل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں. مسجد میں پہنچوں گا، خطاب سنوں گا، جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی سننے کو ملے گی اس پر میں عمل کروں گا، اور یہ باتیں میں دوسرے تک پہنچاؤں گا. یہ نیت کر کے آپ نکلیں گے تو جمعہ کے دن خطاب سے پہلے پہنچیں گے، آپ مستحق ثواب ہوں گے. ورنہ آپ گھر سے نکلیں کہ جمعہ کا دن ہے، بس مسجد میں جانا ہے،
2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے لیے اگر آپ نکلے ہیں، جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت پانے والے آپ نہیں ہوں گے، تو آپ کوٹ کر کے رکھیں، یاد رکھیں جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں اس کو سنیں، اس کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ صرف انجوائے کا نام جمعہ نہیں ہے، خطاب صرف مزہ لینے کا نام نہیں ہے۔ گانے سنتے ہیں کان کی لذت کے لیے، لذت سماعت، شوق سماعت۔ آپ جاتے ہیں میلوں میں جاتے ہیں لذت آنکھ کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ نظام بن گیا ہے نا لوگوں کا، 1:30 بجے کا 1:45 بجے کا نظام بن گیا ہے۔ ابتدا کا تو خیال نہیں ہے کہ ابتدا میں آئیں کچھ باتیں لیں، سب سودا سمجھ کے گھر پہ رکھ کے چاہے 1:30 ہو جائے 1:45 ہو جائے، اس کے بعد آئیں گے۔ گوشت پہلے، کوتھمیر پہلے گھر میں پہنچائیں، بعد میں ہم مسجد میں آئیں گے۔ لوگوں جمعہ نکل گئی نا، جمعہ نہیں ملے گی، پھر آپ کو ظہر چھٹ گئی، ظہر پڑھ سکتے ہو، عصر مس ہو گئی، عصر پڑھ سکتے ہو، جماعت مغرب کی چھوٹ گئی، مغرب پھر بھی پڑھ سکتے ہو، عشاء کی جماعت چھوٹ گئی پھر بھی عشاء پڑھ سکتے ہو، لیکن جمعہ مس ہو گئی تو آپ پلٹا کر پھر جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ چینج کر دو، واپس جاؤ، ظہر پڑھو، ادا کرو، ظہر ادا کرو، تمہارے لیے جمعہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، آپ پہلے سے پریپیئر ہوتے نہیں، صبح سے تیاری نہیں، صبح کو مسجد میں جا کر کے کم سے کم تو سنو کہ کیا دن ہے آج۔ کیلنڈر تمہارے پاس میں ہے، موبائل تمہارے پاس میں ہے، ہر چیز اللہ نے مہیا کیا، پھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ جمعہ کا دن ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ کس کے پاس؟ نکاح عبادت ہے، کس کے پاس؟ مومن کے پاس، مسلمان کے پاس عبادت ہے۔ تو عبادت کیسے کی جائے؟ جیسے اس کا آرڈر، اور آرڈر کیسے ادا کریں گے؟ مصطفیٰ کو دیکھیں گے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، آپ بتائیں نکاح کیسے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آنے والے میں خاص کر آگے آنے والوں کو میں متنبہ کراؤں گا، اس لیے کہ میرا دیکھیے یہ چاپلوسی کا خطابت کا مسئلہ نہیں ہے، چاپلوسی نہیں ہے، فلاں ہے بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں بولنا، ایسا نہیں ہے۔ فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، ارے وہ کیا بولے گا اگر میں بولوں گا، نہیں۔ ڈرنا کس سے ہے؟ مفاد آپ سے نہیں ہے، مفاد میرے مولا سے مجھے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سے مفاد ہے اور اس لیے ڈر کے مارے میں کم بولوں گا، چھپا دوں گا باتیں، نہیں۔ آپ آتے ہی ہیں حق بات سننے کے لیے، آپ آتے ہیں تو مجھے حق کہنا پڑے گا۔ اگر آپ دیر سے آ رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ آگے کو آئیں، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آپ آئیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، حق تلفی کر رہے ہیں آپ، جو آگے آپ کو لوگوں کو سرکا کر کے لوگوں کو پھلانگ کے آتے ہیں۔ میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو پھلانگ کر محفل میں آگے بڑھے وہ جہنم کے پل میں ڈالا جائے گا، اسے جہنم کے پل میں لٹایا جائے گا، لوگ جہنمی لوگ اسے رون دیتے ہوئے جائیں گے، جہنم میں رونتے ہوئے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ پھلانگ کے اگر آنا جلدی سامنے بیٹھنے کی اگر خواہش ہے تو آؤ نا، جہانگیر بھائی کی طرح جلدی آنے کی کوشش کرو۔ جو 18 سال سے ایک ہی جگہ بیٹھنے والا آدمی ہے، آؤ تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ اگر آنے کی جلدی آپ کو ہے تو آؤ، ایسے جلدی آؤ، پہلے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ خطیب کے سامنے بیٹھ کر سننے کی خواہش ہے تو بیٹھ کے سنو، جلدی آؤ۔ آئیں گے 1:30 بجے کے بعد اور خطیب کے سامنے بیٹھ کے سننے کی خواہش ہے تو یہ غلط آپ کا خیال ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، آئندہ سے اس کا خیال رکھیں۔ اندر بیٹھنے کی خواہش ہے، جلدی آؤ نا، 1 بجے آؤ، 1 بجے سے پہلے آنے کی کوشش کرو۔ تو انشاءاللہ جمعہ کے دن جو آپ آئیں گے
نیت کے ساتھ نکلے کہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. آقا کی سنت مبارکہ خطاب کرنا، جمعہ کے دن خطاب کرنا میرے آقا کی، بولو نا، صحابہ کی سنت ہے خطاب سننا. خطاب سننا، اس کو عملی جامہ پہنانا انشاءاللہ.